الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت النوم قبل العشاء والسمر بعدها باب ما جاء فی رخصت فی السمر بعد العشاء۔ یہ دو باب بھی اکٹھے ہیں اور دونوں بابوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے نیند کو، سونے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، اور کراہیت کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے جو سوئے گا ان میں اس آدمی کے اندر دو تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو عشاء کی نماز ہی فوت ہو جائے گی۔ اچھا، اگر عشاء کی نماز فوت نہ ہو تو کم از کم جماعت تو فوت ہو جائے گی۔ اچھا، اگر جماعت بھی فوت نہ ہو، عشاء کی نماز بھی فوت نہ ہو، تو تیسرا کام ضرور ہوگا، کیونکہ وہ نیند ہوگی کچی۔ عشاء اور مغرب میں وقت اتنا نہیں ہوتا، اب جب یہ کچی نیند سے اٹھے گا اور نماز میں جائے گا تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ منافق والی نماز ہوگی۔ جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ منافق کی نماز کیا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے، ڈھیلے کے مارے، کیونکہ دل میں نفاق ہے، اللہ کی جل شانہ کی محبت ہے نہیں، اللہ پہ ایمان اور یقین تو ہے نہیں، اللہ کے نبی پہ ایمان اور یقین جو ہے وہ ظاہری ہے، باطنی تو ہے نہیں، تصدیق قلب حاصل نہیں ہے۔ تو چونکہ اب اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اب وہ ظاہر کرنے کی وجہ سے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ڈھیلی نماز، سست۔ تو اب یہ آدمی جو کچی نیند سے اٹھا ہے، اب نماز میں یہ پڑھے گا تو یہ ڈھیلا کھڑا ہوگا، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، تو تیسرا درجہ تو کم از کم آ جائے گا۔ اگر عشاء کی نماز بھی نہ قضا ہو، جماعت بھی نہ فوت ہو، تو منافق کی نماز کا مستحق تو بنے گا۔ ہاں، ایک یہ ہے کہ رمضان کے اندر علماء نے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز سے پہلے سو جائے تو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ سو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی عشاء کی نماز جو عام دنوں میں ہوتی ہے وہ تقریباً 10-12 منٹ میں نمٹ جاتی ہے، یعنی 6-7 منٹ میں عشاء کی جماعت ہو گئی، اور جیسے ہماری عوام نماز پڑھتی ہے یا ہم پڑھتے ہیں وہ تقریباً 5-6 منٹ میں ہم 2 سنت یا وتر بھی پڑھ لیتے ہیں، تو تقریباً 12-13-15 منٹ میں نماز نمٹ جاتی ہے، تو وہ سستی ختم نہیں ہوگی، یعنی نماز کی شروع سے لے کر آخر تک سستی برقرار رہے گی، یعنی منافق والی سستی برقرار رہے گی۔ لیکن رمضان میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ رمضان میں عشاء کی نماز، اس کے بعد تراویح، سنتیں، تقریباً وہ 1.5-2 گھنٹے تک نماز رہتی ہے، تو سستی کب تک رہے گی؟ سستی کب تک رہے گی؟ وہ جب اتنی لمبی نماز ہے تو سستی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے رمضان میں علماء نے اجازت دی ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے لوگ، لیکن دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ 1.5-2 گھنٹے کی تراویح پڑھنی ہوتی ہے، اس کے لیے آدمی کو تھوڑی قوت حاصل ہو جائے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوپہر میں قیلولہ کر لیا کرو، کہ یہ قیلولہ کیا کرے گا؟ یہ قیلولہ 1.5-1.5 گھنٹے کی جو نیند ہے یہ رات کو تہجد میں اٹھنے کے لیے مددگار بنے گی، مددگار بنے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی، سمرہ کہتے ہیں رات کی کہانیوں کو، قصہ گوئیوں کو، کہ رات عشاء کی نماز پڑھ لی، اب واہی تباہی کی باتیں ہیں، ادھر ادھر کی کہانیاں، قال اساطیر الاولین۔ جیسے ہمارے بڑے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، یعنی جب ہمیں ہوش تھی 10-12-15 سال کے، تو ہم گاؤں میں، اب آگے راتیں لمبی ہو جائیں گی، اور گاؤں میں تو چونکہ رواج ہی ہمارا یہ تھا کہ مسجدیں دور دور، اور عشاء کی اذان ہوئی تو نماز پڑھ لی، سمجھ لیں کہ اب عشاء کی نماز تھوڑے وقت کے بعد تقریباً 7-7:45 بجے، یعنی 7 بجے کے لے کر اگلی صبح 7 بجے فجر ہونی ہے، تو یہ تو حساب لگا لو بہت لمبا ٹائم ہوتا تھا۔ اس کو پھر رات کو تھوڑا سا، جس کو کہتے ہیں نا، رات کو کاٹنے کے لیے پھر یہ قال اساطیر، واہی تباہی کے قصے شروع ہو گئے اور جھوٹیاں کہانیاں۔ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، قصہ گوئی کی اجازت نہیں ہے، بس عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ۔ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے گا، تہجد میں بھی اللہ موقع دے گا، تہجد نہیں پڑھے گا تو کم از کم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا۔ لیکن اس قصہ گوئی کے اندر بھی 3 افراد مستثنیٰ ہیں، 3 افراد مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1، جن کے ذمہ چوکیداری ہے،
چوکیداری ان کے ذمے لگی ہے، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ قصہ گوئی، کیونکہ وہ قصہ گوئی سے اپنی نیند کو ختم کریں گے، نیند کو بھگائیں گے، ان کے لیے قصہ گوئی کی اجازت ہے۔ اس کو سونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو اٹھاؤ، پینترا بدل لو۔ دوسرا، وہ لوگ کہ چند لوگ مل کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا چلو یار اب تہجد کا وقت قریب ہے تو چلو تہجد پڑھ کے سو جائیں گے۔ اب یہ جو لوگ تہجد کی نیت سے بیٹھے ہیں اور ان کو نیند بھی آ رہی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی قصہ گوئی کی اجازت ہے کہ چلو کوئی تھوڑی بہت گپ شپ لگا لیں تاکہ یہ رات تہجد کا وقت ہو جائے اور ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ دو نمبر 3، نیا جوڑا، جس آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کے لیے بھی عشاء کی نماز کے بعد اپنی زوجہ محترمہ سے تھوڑی قصہ گوئی کی گپ شپ کی اجازت ہے، گپ شپ کی اجازت ہے۔ لیکن یہ نیا جوڑا کب تک رہتا ہے اس کی تعین بھی ضروری ہے۔ نیا جوڑا کب تک رہتا ہے اس کی تعین بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آدمی کی شادی ہوئی اور 20 سال گزر گئے، وہ کہتا ہے یہ میری تو ابھی میں نیا جوڑا ہوں۔ نہیں، نئے جوڑے کی تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھئی شادی کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا سرور شہر غموم دہر لزوم مہر، کہ بھئی ایک مہینے کا سرور ہے، ایک مہینے کا، اور ساری عمر کا غم ہے اور مہر لازم ہے۔ تو بھئی اب اس سے ہم نے کہ نیا جوڑا 1 مہینے تک رہتا ہے۔ جب آپ کی شادی ہو گئی تو 1 مہینے تک یہ نیا جوڑا ہے، 1 مہینے کے بعد اب اس کے لیے بھی رات قصہ گوئی کی کوئی اجازت نہیں ہے، بس عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ کہتے ہیں نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ قصہ گوئیاں، یہ واحد تباہی کی باتیں، یہ ایسی چیز ہیں جب شروع ہوتی ہیں پھر رکنے کا نام نہیں لیتی اور رات دیر تک یہ قصہ گوئی چلتی رہتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ تو پھر لوگ تہجد میں، اور کم از کم تہجد تو چھوڑیں کہ اکثر کی تو فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے، اور اگر فجر کی نماز نہ رہے تو فجر کی جماعت تو رہ ہی جاتی ہے۔ یہ اس کا نقصان ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ، تعلیم، واعظ و نصیحت یا بچوں کو پڑھانا وہ قصہ گوئی میں شامل نہیں ہے، وہ قصہ گوئی میں شامل نہیں ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ اور باب ما جاء فی الرخصۃ فی السمر بعد العشاء، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی کی اجازت بھی ہے۔ مثال کے طور پہ علت یہ ہے کہ قصہ گوئی سے منع کیا گیا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ یا تو تہجد میں نہیں اٹھے گا یا کم از کم فجر کی جماعت رہ جائے گی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میری اپنی نیند پہ کنٹرول ہے کہ میں تھوڑی دیر اگر گپ شپ بھی لگا لوں گا تو صبح فجر میں اٹھ جاؤں گا، تو اضافات شرط فات المشروط، یعنی یہ قصہ گوئی کی اجازت ہوگی۔ اور باب کے اندر جو حدیث ہے اس میں قصہ گوئی مراد ہی نہیں ہے، باب میں جو حدیث ہے اس میں قصہ گوئی نہیں مراد ہے۔ مسئلہ باب کا یہ ہے، واقعہ یہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بڑی مختصر نقل کی ہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر تنو حج میں تھے اور حج کے زمانے میں آپ عرفات میں تھے۔ عرفات میں ایک آدمی کوفہ سے آیا اور انہوں نے کہا امیر المؤمنین کہ کوفہ میں ایک آدمی اپنے حافظے سے قرآن املا کرواتا ہے، کوفہ میں ایک آدمی اپنے حافظے سے قرآن املا کرواتا ہے۔ حضرت عمر تنو غصے میں سرخ ہو گئے، کون ہے وہ آدمی جو اپنے املا سے، اپنے حافظے سے قرآن کو املا کرواتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عمر تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد مسلمانوں کے کسی معاملے کا مشورہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے اور میں بھی ساتھ تھا۔ حالانکہ یہاں پر حضرت عمر تعالیٰ تواضعاً کسر نفسری کر رہے ہیں، یعنی تواضعاً یہ بات کر رہے ہیں، وگرنہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا تھے؟ وزیر تھے۔ جو بھی مشورہ ہوتا تھا حضور ان دونوں سے کرتے تھے۔ تو وہ مشورہ تھا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں دیکھا کہ ایک آدمی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اور ہلکی آواز میں قرات کر رہا ہے۔ جو جب دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ جو آدمی قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا چاہے جیسے مجھ پہ نازل ہوا تو وہ عبداللہ ابن مسعود سے پڑھ لے، یعنی جیسے اللہ نے قرآن میرے اوپر نازل کیا ہے عبداللہ ابن مسعود ویسے ہی پڑھتے ہیں۔
تو اب اس میں قصہ گوئی کی کوئی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ تو ضرورت کی بات ہے. مسلمانوں کے کسی معاملات کا مشورہ ہے, اگر مسلمانوں کے معاملات کا مشورہ ہو, اس مشورے کے لیے رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کے مشورہ کیا جائے تو اس سے قصہ گوئی مراد نہیں ہوتی. یہ تو ضرورت کی بات ہے. الضرورات تبیح المحظورات, کہ ضرورت ممنوع چیز کو مباح کر دیتی ہے. تو اگر مسلمانوں کے امور کا کوئی معاملہ ہے, یا تعلیم اور تعلم ہے, یا واعظ و نصیحت ہے, یا مطالعہ کرنا ہے, تو وہ چیزیں اس میں نہیں ہے. سمر کہتے ہیں قصے کہانیاں کو, عشاء کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟